مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ادا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور اب یہ وہ ساتیں یہ وہ گھڑیاں ہیں جو کہ افطار کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں. 18واں روزہ بھی آج اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. کیا ہی عجیب بات ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہتے ہیں کہ ایک نشانی ہے کہ وقت کا بہت تیزی سے جانا ہے. یعنی کہ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہمان آیا اور 18 دن گزر بھی گئے اور اب ہم بس 11 دن کا یہ مہمان رہ گیا. 11 سے 12 دن کا کون جانتا ہے سوائے میرے رب کے, میری رب تعالیٰ کے, میرے پیارے اللہ تعالیٰ کے کہ اب کتنے دن بچے. یا تو 11 ہوں گے یا تو 12. ہمیں یہ نصیب کرنا رہ گئے ہیں. لیکن اللہ کا, پروردگار کا بے حد شکر احسان ہے مولا کا کہ اس نے ہمیں یہ رمضان یہ پیارا مہمان دیا جس میں ہم نے کوشش کی کہ اس سے رحمتیں اور نعمتیں اس کی سمیٹیں اور اس سے اپنی مغفرت کروائیں اور اس سے گناہوں کی توبہ اپنی مانگیں. میں اپنے مہمان سے بھی بات کروں گی. سید عبدالجبار تخاری صاحب, ہم یہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن کا فارمیٹ ہے کہ ہم اپنے جو مہمان آتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں اور میری یہ خوش نصیبی کہ میں آپ سے بھی آج سوال کر رہی ہوں. آپ کو آپ کے بچپن میں لے کے جا رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ جی مجھے یاد پڑتا ہے میں شاید 9 سال کی عمر میں تھا تو میں نے پھر روزہ رکھا. اس میں شاید کچھ کھایا بھی اور کچھ مکمل بھی کیا. جی پھر 10 سال کی عمر سے الحمدللہ میں نے روزہ مکمل کیا ہے, مجھے یاد ہے. صحیح. تو آپ اپنے بچپن میں ایکسلنسی کیا مطلب بہت شرارتی تھے یا سنجیدہ طبیعت کے بچے تھے, کیسے تھے؟ اور جب آپ نے روزہ رکھا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ کھایا بھی, تو آپ نے جب شرارت کی تو آپ کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے کیا کہا؟ تو وہ اصل ظاہر بات ہے بچپن کے حالات میں تو شرارت انسان کی طبیعت میں تو ہوتا ہے. تو اصل ہے کہ ہمارے جو جس وقت ہم نے یعنی پہلے جب روزہ رکھا تھا افغانستان میں ادھر باغات ہوتا ہے اور درختی مطلب ہوتے ہیں اس میں پھل ہوتا ہے. میں کبھی ایسا ہوتا نا اس درخت میں چڑھ کے جو نا پھل کھاتا تھا اس کسی کو پتہ بھی نہ لگ جائے. پھر ہم بولتے تھے کہ ہمارا روزہ ہے. تو لیکن ہے کہ وہ ابتدائی اس میں ظاہر بات ہے جب ابتدائی انسان روزہ رکھتا ہے اس کو کچھ تکلیف بھی ہوتا ہے. بعد میں الحمدللہ جو ہے نا 10 سال سے ہم نے روزہ رکھا پورا اس کے بعد سے جو الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں. اچھا, آپ کے بھی آپ کے یہاں افغانستان میں کیسا کانسیپٹ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے کہ بچوں کی روزہ خوشائی ہوتی ہے اور پوری فیملی ہوتی ہے, فرینڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو کیا افغانستان میں بھی اسی طرح کا کلچر ہے؟ ہاں یہ تو کچھ شہروں میں ہے لیکن اکثر نہیں ہے, زیادہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اچھا جی تو آپ کو کوئی انعام ملا اپنے بچپن میں روزہ رکھنے پہ؟ تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا, ضرور کچھ نہ کچھ ملا ہوگا لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری ہے ناظرین. اور میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں بھی موجود ہیں اور ان کی طرف بھی جاؤں گی اور ان سے چاہوں گی کامران سے کہ جی وہ بارگاہ رسالت میں نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو,
پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تو یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجت کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجت کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب اپنے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب اپنے گزارے ہوئے ہیں، اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جی کامران طاہری، اور بہت ہی پیارا آپ نے پڑھا۔ اور ناظرین، آج کا موضوع جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عثمان غنی، جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس سوال بھی چل رہا ہے اسکرین پہ کہ کس صحابی رسول کا لقب ذوالنورین تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، یعنی کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور نمبر بھی چل رہا ہے 0213413441۔ آپ ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب سے چند منٹ رہ گئے ہیں، لمحات رہ گئے ہیں، ہمارے پاس 8 سے 9 منٹ ہیں ٹرانسمیشن کے اختتام میں، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ میں علامہ صاحب چاہوں گی کہ حضرت عثمان غنی کا اس موضوع کو ہم وائنڈ اپ کی طرف بھی لے کے جائیں، اور آج ہم عصر حاضر سے اگر اس بات کو جوڑتے ہیں، ان کے اوصاف، ان کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، تو جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اور ہمارے مہمان بھی بیٹھے تھے عبدالجبار تخاری صاحب، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، آپ نے بھی بتایا کہ ہم اس وقت مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور ہوس میں لگ گئے ہیں، نہ ہم دین اسلام پہ چلتے ہیں، نہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے ہیں، نہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کام حرام ہے یا حلال ہے، بس ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو عصر حاضر میں ان کی اوصاف کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو حکمران ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ جو بھی حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کو اتنا حرص اور ہوس ہو چکی ہے، لالچ ہو چکا ہے کہ وہ ہر چیز بالائے طاق انہوں نے کر دی۔ اسلامی ممالک میں بھی آپ دیکھیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ حکمرانوں میں اگر دیکھا جائے تو سکندر ذوالقرنین وہ تھے جنہوں نے دنیا کا دورہ کیا،
اور دنیا پر دورہ کیا، مال و دولت بہت تھی، مگر جب دنیا سے گئے تو شاعر کہتا ہے کہ اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مگر وہ مال ایسا ہے جو آپ کو غفلت میں ڈال دے، وہ منع، وہ برا ہے۔ جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے، حلال طریقے سے ہو، وہی بات۔ بات تو یہ ہے کہ حرام تو… اجازت سے قطع کلام معافی، کالر لے لوں؟ جی جی لے لیجیے۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی اظہر بات کرو کراچی سے۔ کیسے ہیں اظہر صاحب؟ اللہ شکر۔ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ پروگرام ڈائریکٹ ہے؟ جی جی بالکل، بتائیں گے۔ اچھا ذرا مجھے مولانا صاحب بیٹھے سے یہ پوچھیے کہ ذکر نے جو انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان کے پاس ہمارے نبی کی 3 بیٹیاں تھیں، تو ذرا مولانا صاحب یہ پوچھیے کہ بی فاطمہ کے علاوہ جو ہے کسی جگہ پہ کسی اور بیٹی کو ذکر نہیں ملتا، چاہے آپ قرآن شریف میں دیکھ لیں، چاہے آپ کہیں بھی دیکھ لیں، آپ بی فاطمہ کے علاوہ حدیثوں میں دیکھ لیں، اور ہر جگہ پہ بی فاطمہ کے علاوہ جب آپ وہاں موبائلے کے لیے گئی تو بی فاطمہ کو لے کے ساتھ لے کے گئے آپ، اور جب ہر جگہ پہ آپ بی فاطمہ کا نظر آتا ہے، شادی کا ہر جگہ بھی، اور کسی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں آتا، تو کیا وجہ ہے یہ؟ اچھا میں ابھی علامہ صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سن لیا، آپ کے بھی جواب دیتے ہیں۔ اچھا پہلے آپ بات مکمل کر لیں، پھر میں کہہ رہا ہوں جواب پہلے اس جواب کو دے دوں چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اصل بات یہ ہے میری بہن کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، جس میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب مباہلہ کا وقت آیا تھا اور مباہلہ جب کرنا تھا، قرآن نے کہا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، کہ محبوب اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ ہم خود آئیں گے، تم خود آؤ، تمہارے اولاد آئیں، ہماری اولاد آئیں گی، تو ہمارے جو ہے گھر والے آئیں گے، تمہارے آئیں گے۔ اب اس وقت تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت علی کو لیا، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ جو مباہلے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ لے گئے۔ اب یہاں حضرت فاطمہ آئیں، یہاں مباہلہ جو ہو رہا تھا نا، جو ان سے یہودیوں سے مباہلہ تھا اس وقت، تو اب یہاں یہ سوال جو انہوں نے کیا کہ اس وقت بیٹی اگر حضرت فاطمہ تھی تو اور حضرت بی بی زینب بھی، حضرت ام کلثوم بھی، حضرت رقیہ بھی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تھا نا، یہ حضور علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ تقریباً 9-10 ہجری کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا، اور حضرت بی بی رقیہ کا حضرت جو ہے نا وہ تو جنگ بدر میں آپ کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ام کلثوم کا پہلے وصال ہو چکا تھا، حضرت زینب کا پہلے وصال ہو چکا تھا۔ اب چونکہ بیٹیاں اس وقت وصال فرما چکی تھی تو اس وجہ سے مباہلے کے وقت میں وہ حضرت فاطمہ اکیلی موجود تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض بیٹیاں ہوتی جو قریب میں رہ رہی ہوتی، کچھ دور بھی ہوتی، جو قریب میں ہوتی ہے تو وہ اس سے ذرا ملنا جلنا بھی زیادہ ہوتا ہے، ایک وجہ یہ بھی۔ تیسرا اگر دور حاضر کی سیرتوں کا اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ہم کو فاطمہ الزہرا کی عظمت تو بہت بڑی ہے کہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب وہ آتی حضور کھڑے ہو جائے، حضور کے انداز کی چال چلن، تو بعض بچے سے پیار زیادہ ہوتا ہے، اور فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، پیار بھی زیادہ تھا۔ اب اس میں باقی بیٹیوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، وہ بھی موجود تھیں، شادیاں ہو گئی تھی، یہ ساتھ میں حضرت علی چونکہ بہت قریب میں تھے، اس لیے ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ پھر کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ ذکر انہی کا کرتے ہیں، باقی کا نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک وجہ ہے۔ دوسرا میری بہن میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں مال، قرآن کہتا ہے مال کمانا برا نہیں، جیسے آپ نے کہا حلال ہو، بھائی حرام کمانے کی اجازت کس نے دی ہے شریعت میں؟ اجازت ہی مال ہے، مگر مال جائز بھی کماؤ، مگر وہ ایسا مال جو آپ کو غافل نہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو تجارت بھی کرتے، خرید و فروخت بھی کرتے، مگر اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے، ان کا اللہ کی محبت میں، اللہ کے اس میں چلتے۔ اب یہاں عثمان غنی نے ہم کو ایک سبق دے دیا کہ جس طرح اب حالات حاضرہ میں جب اس وقت قحط سالی ہونے لگی، آج آٹے کا بحران آ رہا تھا، لوگ پریشانی میں تھے، اس وقت بھی جب قحط سالی آئی تو اس وقت تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی ریٹ بڑھا کر بھیجیں گے، کسی نے کہا ہم ڈبل پیسے دیتے ہیں، ہمیں دے دو یہ مال ہم دے، آپ نے کہا مجھے 10% زیادہ مل رہا ہے، کہا کون دے رہا ہے بھائی؟ کہا کہ اللہ رب الجلال نے فرمایا جو 1% دے گا اس کو 10% زیادہ، یہ ہے تو، اور آپ نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔
ہمارے ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو وہاں کے ہوسٹ کہتے ہیں کہ ان کے دوست کسی انگلینڈ میں رہتے ہیں کہ جب مال جو ہے نا میں اللہ سے تجارت کرتا ہوں, میں راہ خدا میں دیتا جاتا ہوں, اللہ مجھے دیتا جاتا ہے. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ بھی راہ خدا میں دیں. آج رمضان کا موقع ہے, اس وقت مہنگائی کا عالم ہے, گھر میں آپ اچھی سے اچھی ڈش بنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایسا ہو جن کے گھر میں شربت تک کا نہ ہو, ان کے گھر میں کھانے کو نہ ہو, اور آپ کھا رہے ہوں, تو یہ کیسا احساس ہے. عثمان غنی تو ایثار کرنے والے, سخاوت کرنے والے. آج اپنے خاندان میں دیکھا جائے کہ اگر شاپنگ کریں, اپنے بچوں کو اچھے سوٹ لے کر دے رہے ہیں, تو کسی یتیم کا بھی سوچیں, کوئی ایسا غریب ہو ان کے گھر میں بھی دیں گے, اللہ آپ کے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے. بے شک. علامہ صاحب دعا کرا لیجیے. اچھا حضرت اجازت. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا الہ العالمین, رمضان کے مقدس لمحات دن گزرتے جا رہے, ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا, ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا. یا اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو خوش نصیب کر رہے ہیں ان پر جو رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں, ان کی بوندیں ہم گناہگاروں پر بھی نازل فرما. یا اللہ اپنی محبت کا پاکیزہ جام عطا فرما, اپنی تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ یہ رمضان المبارک کو اے اللہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں, جنہوں نے رمضان میں بھی روزے نہیں رکھے, کھل کر کھایا, ان کی وجہ سے ہم پر قہر نہ فرما. اپنے رحمت میں ہم کو ڈھانپ لے, اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے, اپنی رضا پر راضی اور تیری طرف سے آنے والے پر رضا, اے اللہ صبر اور تیری طرف سے نعمت پر اے اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو سخی ہے, تیرا سخی دربار ہے, گر کرم کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے. 5 وقت نماز کامل طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے بندے جو پریشانیوں میں, ہم سب کو پریشانی سے نجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. سب آمین. رب تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے, اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرمائے. آمین لا آمین. ناظرین, ٹرانسمیشن کے سلسلے کے اختتام کی طرف ہم آ چکے ہیں. بہت شکریہ سید عبدالجبار تخاری صاحب آپ کا, اور علامہ صادق نقشبندی صاحب آپ کا, اور کامران طاہری آپ کا. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان صفی کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگ و نور کی بارش ہر جا, رحمت ہی رحمت ہے ہر پل, ہر مسجد ہر گھر میں رونق, برکت ہی برکت ہے ہر پل. کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان. رمضان